السلام علیکم دوستو، آج کی اس محفل میں ہم نبی کریم کے بچپن کے وہ واقعات بیان کریں گے جو نہ صرف حضرت حلیمہ سعدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کی برکت اور عظمت کا مشاہدہ کیا۔ یہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدہ کے گھرانے پر نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات سے آنے والی دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تاکہ بچہ صاف ستھری ہوا میں پرورش پائے اور خالص عربی زبان سیکھے۔ اسی مقصد کے لیے دائیوں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور ان گھروں کی تلاش شروع کی جہاں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی پہنچی اور نبی اکرم کو دیکھا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے سوچا کہ ایسے بچے سے ہمیں کیا ملے گا، اور یہ سوچ کر آگے بڑھ گئے۔ یوں دیائیں آتی جاتی رہے مگر کسی نے بھی آپ کو دودھ پلانے پر آمادگی ظاہر نہ کی، اور ہو بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدہ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچیں تو معلوم ہوا کہ تمام عورتوں کو بچے مل چکے ہیں اور صرف وہی رہ گئی ہے جن کے پاس کوئی بچہ نہیں۔ صرف ایک بچہ باقی تھا، وہ یتیم بچہ جسے سب عورتیں چھوڑ چکی تھی۔ اس وقت حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ میں بچے کے بغیر واپس جاؤں جبکہ دوسری عورتیں بچوں کو لے جا رہی ہے۔ یہ میرے لیے شرم کی بات ہوگی، کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے جواب دیا، کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدہ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت عبد المطلب اور حضرت امنہ نے ان کا استقبال کیا۔ پھر حضرت امنہ انہیں بچے کے پاس لے آئے۔ اس وقت نبی کریم سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے تھے اور آپ کی سانسوں کی خوشبو سے پورا ماحول مہک رہا تھا۔ حضرت حلیمہ آپ کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ چونکہ آپ سو رہی تھی اس لیے انہوں نے جگہ نامناسب نہ سمجھا، مگر جیسے ہی محبت سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو حضرت حلیمہ اپنے کمزور خچر پر سوار ہوئی اور آپ کو ساتھ لے لیا، مگر وہی خچر جو آتے وقت سب سے پیچھے رہتا تھا اب اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، حلیمہ آج یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہی ہے، مگر اس کا معاملہ عجیب ہو گیا ہے۔ نبوت کے بعد ایک دن حضرت حلیمہ مدینہ منورہ آئے۔ جب نبی کریم کو اطلاع ملی تو اب خوشی سے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی اور فرمایا، آئیے میری ماں، یہ جگہ آپ کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے اپنی گود میں نہ لیتی تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سب نے سیکھا کہ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ آخر میں نبی کریم نے فرمایا، جس نے اپنی ماں کا احترام کیا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم نے سیرت رسول کا ایک روشن باب بیان کیا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ محمد